لائق تعظیم و تکریم جمیع حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ باری کے لم یزل کا ہم پر کروڑوں احسان ہے، اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میری گفتگو کا عنوان مودت اہل بیت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت یعنی رشتہ داروں سے، اہل بیت سے محبت کے حوالے سے ہے۔ سامعین محترم، یاد رکھیے، محبت سے بڑھ کر قرآن پاک نے حضور کی آل سے مودت کا حکم دیا ہے، اور جس چیز کا ذکر قرآن میں آ جائے وہ دلیل قطعی ہوتی ہے، وہ فرض ہو جایا کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے محبت کرنا یہ قرآن نے ہمیں فرض بتایا ہے، اور الحمدللہ یہ عقیدہ اہل سنت بھی ہے اور ہمارے ایمان کی پہچان بھی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت سے ہم پیار کرتے ہیں۔ بلکہ میں یوں کہوں کہ جب کوئی مکہ پاک یا مدینہ پاک جاتا ہے تو مدینہ پاک کی گلیوں میں پڑی ہوئی جو خاک ہوتی ہے اسے بندہ اپنی پلکوں سے بھی لگاتا ہے۔ اور پھر ایک صحابی نے تو یہاں تک کہا تھا کہ غبار المدینتی فشفاء الجزام، مدینہ پاک کی جو گرد ہے نا، یہ کوڑ کے مریض کے لیے بھی شفا ہے، یہ کوڑ کے مریض کے لیے بھی شفا ہے۔ جن گلیوں میں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم رکھیں، ان گلیوں میں پڑنے والی گرد خاک شفا بن جاتی ہے، اور جن رگوں میں میرے آقا کریم کا خون ہو وہ شفا سے کئی زیادہ بلند ہو جایا کرتے ہیں۔ فرمایا مودت کرنی ہے میری آل سے۔ دیکھیں، اللہ پاک سے حضور نے فرمایا پیار کرو اس کی نعمتوں کی وجہ سے، اس کی جتنی نعمتیں ہیں ہمیں اللہ سے پیار کرنا ہے، اور فرمایا کہ سب سے بڑی نعمت میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، تو پھر مجھ سے پیار کرو۔ یعنی اللہ سے اگر ہم پیار کرنا چاہتے ہیں تو اصول بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرو گے اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ آقا آپ سے پیار کریں یا ہم چاہتے ہیں آپ راضی ہو جائیں، پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم چاہتے ہو نا کہ میں محمد عربی تم سے راضی ہو جاؤں، تمہاری شفاعت کروں، تو میری آل سے پیار کرتے رہنا، میں محمد تم سے راضی ہو جاؤں گا، اور جب میں راضی ہو جاؤں گا اللہ خود بخود تم سے راضی ہو جائے گا۔ منانے کے بڑے آسان طریقے ہیں کہ آل رسول سے پیار کیا جائے، حضور بھی راضی ہو جائیں گے، حضور کا خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ حدیث پاک سنیے گا ذرا، طبرانی شریف کی حدیث پاک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جب یہ نازل ہوئی صحابہ نے سوال کیا، قالو، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، آقا کون سے آپ کے رشتہ دار ہیں جن کی مودت کو ہم پر واجب قرار دے دیا گیا ہے اس آیت میں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال علی، علی کی محبت کو تم پر واجب قرار دے دیا گیا ہے، و فاطمہ، اور فاطمہ کی محبت تم پر واجب ہو گئی ہے، وابناہما او کما قال علیہ السلام، اور ان کی اولاد کی محبت تم پر واجب کر دی گئی ہے۔ یہ محبت قرآن پاک کا حکم ہے اور یہ ہم پر واجب کر دی گئی ہے۔ دوسری حدیث پاک سنیے گا ذرا، اب اللہ سے محبت وہ سنیے گا، فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، کہ اللہ سے محبت کرو اس کی نعمتوں کی وجہ سے، وَأَحِبُّونِي، مجھ محمد عربی سے محبت کرو بِحُبِّ اللہ، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو مجھ محمد عربی سے محبت کرو، وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي، پھر میری آل سے پیار کرو، لِحُبِّي، پھر میں تم سے محبت کرنے لگ جاؤں گا، تم میری آل سے پیار کرو پھر میں تم سے راضی ہو جاؤں گا۔
اس روایت کو امام ترمذی نے، امام حاکم نے اور ابو عیسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، آپ نے فرمایا یہ حدیث حسن ہے، اور اللہ تعالیٰ سے محبت اس کی نعمتوں کی وجہ سے، اور حضور سے محبت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی وجہ سے، اور ان دونوں کو راضی کرنے اگر کوئی کر سکتا ہے تو پھر ہمیں یہ اصول بتایا۔ حضور نے فرمایا میری آل سے پیار کرو گے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے گا۔ ہم نا احادیث میں ڈنڈی بڑی مارتے ہیں، ہمارے پاس ممبر ہوتا ہے اور 15-20 ہزار روپیہ لینے والا ایک، جس کے دل میں آل بیت کا بغض بھرا ہوتا ہے، وہ اپنا علم کو چھپا کر، میں نے اس دن بھی کہا تھا نا کہ بنا عشق نبی کے جو پڑھتے ہیں بخاری، آ جاتا ہے ان کو بخار پر آتی نہیں بخاری۔ ایک حدیث پاک دیکھیں ہر بندہ پڑھتا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کس کس نے سنی ہے مجھے بتائیے گا ذرا۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو خود بھی قرآن پڑھے دوسروں کو پڑھائے۔ سن رکھی ہے نا جی آپ نے، بزرگ میرے سے پڑھے لکھے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ہر بندے کو یاد ہے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن کو چھوڑ رہا ہوں، ایک اپنی آل کو چھوڑ رہا ہوں۔ قرآن والی حدیث ہم نے اٹھائی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ قرآن پڑھتا ہے دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ دوسری ہم نے چھوڑی کیوں ہے؟ اچھا دوسری سند کے لحاظ سے یاد رکھیے گا، سند کے لحاظ سے اس سے کئی درجے زیادہ مضبوط ہے۔ اب وہ سنیے گا، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ اچھا مزے کی بات، الفاظ بھی ملتے ہیں، حدیث بھی صحیح ہے، صحت کے لحاظ سے اس سے کئی زیادہ مضبوط ہے۔ یہ پکڑ لی، اسے چھوڑ دیا کہ کہیں پر ہمیں کوئی لیبل نہ دے دے۔ میں نے کہا اپنا ایمان بچانا ہے تو مسلکی لیبل کی فکر نہ کرو، بلکہ اللہ رسول کے نزدیک جو حقائق ہیں انہیں بیان کیا جائے اور حقائق کو تسلیم کیا جائے۔ اب سنیے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلی من بعدی، لوگوں تم میں سے بہتر وہ ہے میرے بعد جو میری اولاد سے پیار کرنے لگ جائے۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو خود قرآن پڑھے دوسروں کو پڑھائے، اور میں دوسری چیز اولاد چھوڑ کے جا رہا ہوں، لوگوں تم میں سے بہتر وہ ہے جو میرے بعد میری اولاد پاک سے پیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا، وہ بہتر ہوگا تم میں سے۔ اس حدیث پاک کے جڑا حوالے بھی سن لیں، شاید ہو سکتا ہے پھر کسی کو ضرورت پڑے۔ حاکم المستدرک نے حدیث نمبر 12 میں یہ نقل کیا ہے، حاکم نے المستدرک میں۔ ابو یعلا نے اپنی مسند کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے، حدیث کا نمبر ہے 5359 ہے۔ پھر دیلمی نے مسند الفردوس میں نقل کیا 1414 نمبر حدیث پاک ہے۔ خطیب نے تاریخ بغداد میں نقل کیا 2851 نمبر حدیث پاک ہے۔ مناوی نے فیض قدیر کے اندر اس کو نقل کیا 3765 نمبر حدیث پاک ہے، اور حیثمی نے مجمع الزوائد کے اندر نقل کیا ہے 4997 ہے۔ پنجتن پاک کے نام سے میں نے 5 حوالے آپ کو دے دیے ہیں کہ تم میں سے بہتر وہ کون ہے کہ جو میرے بعد میری اولاد سے محبت کرے گا۔ کون؟ میرے بعد میری اولاد سے محبت کرے گا۔ تو میں نے کہا کمپیریزن تو نہیں ہے، لیکن کم از کم احادیث بیان کرتے ہوئے اتنا معیار تو رکھا جائے، اتنا ترازو تو رکھا جائے کہ قرآن کو حضور نے فرمایا اس کا دامن بھی نہ چھوڑنا، میری اولاد کا دامن بھی نہ چھوڑنا۔ حضور نے فرمایا یہ میری آل اور قرآن جڑے ہوئے رہیں گے، حتیٰ کہ تم انہیں حوض کوثر پر دیکھو گے، وہاں بھی قرآن اور میری اولاد اکٹھے تمہیں نظر آئیں گے۔ ایک کو پکڑتے ہو دوسرے کو چھوڑ دیتے ہو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اپنے ایمان کی فکر کریں، اور اگر ایمان بچانا چاہتے ہیں اپنے عقیدوں کو مضبوط کریں، کم از کم اپنے آپ کو رسول پاک کی اولاد کے حوالے سے کلیئر کر لیں۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور یہ باتیں میں کر رہا ہوں نہیں، یہ شارع اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ ہم نے محبت والی حدیث تو پڑھائی نہیں ہے، ہم نے اس طرف توجہ ہی نہیں دی۔ ہمارے مدارس میں جب کوئی داخل ہو جاتا ہے تو پہلے اسے بغض رسول اور بغض صحابہ اور اہل بیت سکھایا جاتا ہے، بعد میں مولوی بنا دیا جاتا ہے، پھر وہ ممبروں سے بیٹھ کر طرح طرح کے باتیں شروع کرتا ہے۔ لیکن الحمدللہ الحمدللہ اگر آپ کی اولاد
عالم بننا چاہتی ہے، وہ منبر رسول پر اپنے فرائض سر انجام دینا چاہتی ہے، ایسے مدارس کا تعین کریں جو پہلے آپ کے دل میں محبت اہل بیت و صحابہ ڈالیں، پھر آپ کو عالم بنا دیں۔ جب بندہ باہر آتا پتہ چلتا ہے نبی کی آل سے بھی پیار کرتا ہے، نبی کے صحابہ سے بھی پیار کرتا ہے۔ آگے حدیث پاک سناتا ہوں۔ ان عبد الرحمن ان ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا ایک اور حدیث آپ نے سنی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین، او کما قال علیہ السلام، کہ اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا جس وقت اپنی جان مال اولاد سے بڑھ کر مجھ محمد عربی سے پیار نہ کرے۔ ایسے ہی ہے، حدیث پاک موجود ہے، صحیح حدیث پاک ہے۔ اب یہ بھی ہم سناتے ہیں، اب جو دوسری چھوڑتے ہیں وہ سن لیں آپ۔ ان عبد الرحمن ان ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ، اس وقت تک کوئی بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا فرمایا؟ اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا، من نفسہ، جو اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرنے لگ جائے۔ پھر کیا فرمایا؟ آگے سنیے گا۔ فرمایا وَأَهْلِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِي، اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جو اپنی اولاد سے بڑھ کر میری اولاد سے پیار کرے گا۔ کیا فرمایا؟ اپنی اولاد سے بڑھ، اولاد ہر بندے کو پیاری ہے۔ حضور نے فرمایا تمہارے ترازو ٹھیک ہیں، تمہاری اولاد تمہیں پیاری ہوگی، لیکن جن جن رگوں میں مجھ محمد عربی کا خون ہے تمہیں اپنی اولاد سے بڑھ کر پیار کرنا ہوگا۔ جب ان سے پیار کرو گے تمہارا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ فرمایا من اہلی و اطرتی احب الی من اطرتی، تم میری اولاد سے بھی پیار کرو گے، میری ذات سے بھی پیار کرو گے۔ جب تم ان سے پیار کرو گے تمہارا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ اب یہ الموجم الاوسط حدیث نمبر 6416، البیہقی فی شعب الایمان 5790 نمبر حدیث پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت عطا فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ جو بھی جڑا ہے نا اس کا مقدر سنور گیا ہے، یہ یاد رکھیے گا ذرا۔ اب میں حدیث پاک پڑھوں گا۔ جس نے غلامی آل نبی کا دم بھرا ہے، امام شافعی نے کہا تھا کہ دیکھیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا ذکر کرتا رہوں گا، علی علی کرتا رہوں گا، تم مجھے رافضی کہتے ہو، اگر علی علی کرنا رافضی ہے، رافضیت ہے تو سنو، امام شافعی کہتے ہیں سب سے بڑا رافضی پھر میں خود ہوں۔ بھئی آل کا ذکر کرنے سے کوئی مسلکی لیبل کیسے لگ جاتا ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہے۔ حدیث پاک سنیں، جو حضور کی آل سے جڑا اس کے بارے میں کیا فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خادمہ تھی، اس کا نام تھا بریرہ، مختلف پروننسیشن کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، بہرحال بریرہ اس کا نام تھا۔ انہیں کسی نے کہا کہ تم نبی پاک کی خدمت کرتی رہتی ہو، حسن حسین پاک کی خدمت کرتی رہتی ہو، تو تمہیں کچھ نہیں ملے گا، اپنے اعمال کرو گی تو اللہ تمہاری بخشش کرے گا، ان کی خدمت سے کچھ نہیں ملے گا۔ خادمہ حضور کی تھی، اسے یقین تھا حسنین کریمین کو جھولا جھلاتی ہوں کچھ تو ملے گا، کچھ تو ملے گا، ان کی خدمت سے کچھ، انہوں نے شکایت کر دی، آقا 24 گھنٹے آپ کے لال حسنین کریمین کی خدمت کرتی رہتی ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نا فلاں نے یہ کہا ہے کہ تمہیں کچھ نہیں ملے گا، اپنی عبادتیں کرو گی صلہ ملے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ شکایت پہنچی نا، آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک زمین پر گھسٹ رہی تھی اور یہ گالیں آپ کی سرخ ہو گئی۔ اتنے غصے سے حضور باہر نکلے۔ انصار کہتے ہیں ہم حضور کو دیکھ رہے تھے کہ جب بھی حضور غصے میں ہوتے پھر فکر نہیں کرتے تھے، اپنے اوپر جو چادر اوڑھی ہوتی تھی وہ زمین پر گھسیٹتے ہوئے مسجد نبوی شریف کی طرف جا رہے ہیں، غصے میں ہے آقا۔ ہم نے کہا، عرض کی آقا تلواریں نکال لیتے ہیں، ہوا کیا ہے ہم بدلہ لے لیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا چپ کرو۔ حضور جا کے سیدھا مسجد نبوی شریف کے ممبر پر جلوہ گر ہو گئے۔ فرمایا اعلان کرنے والے بلاؤ سارے صحابہ کو۔ صحابہ کرام کا جمع غفیر سامنے آ گیا۔ سنیے گا، ایک گواہ نہیں اس حدیث پاک کا، ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام گواہ ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انا، صحابیوں میں کون ہوں؟
صحابیوں میں کون ہوں؟ صحابہ نے کہا فقلنا، صحابہ نے کہا، کہتے ہیں ہم نے کہا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور نے فرمایا ولیکن من انا، ہاں میں اللہ کا رسول ہوں، پھر بتاؤ میں کون ہوں؟ صحابہ پھر عرض کرتے ہیں آقا آپ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف ہیں۔ حضور نے فرمایا ہاں ہوں، لیکن من انا، میں کون ہوں؟ صحابہ میری حقیقت تم نہیں جانتے، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں، میں نے فخر نہیں کیا، قبریں کھلیں گی تو سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، فخر نہیں کیا، لیکن خبردار میری اولاد کے بارے میں تم نے زبان درازی کی، اور جو میرے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ بھی لوگوں کی شفاعت کرے گا، اور جن کی رگوں میں میرا خون ہوتا ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ شفاعت کرے گا۔ فرمایا میں شفاعت کروں گا، میری اولاد بھی شفاعت کرے گی، اور جو میری خادمہ بریرہ ہے نا وہ بھی تمہاری شفاعت کر دے گی۔ خبردار میرے ساتھ جو جڑ جائے ہلکی زبان استعمال نہ کرنا، ہلکی زبان استعمال نہ کرنا، جو آل رسول کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ اسے بھی مقام اور مرتبہ عطا کر دیتا ہے۔ ہم ڈرتے رہے ساری زندگی، کوئی مسلک کا لیبل لگ جائے گا، لوگوں مسلک کا لیبل چھوڑ دو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ڈنڈی سے پاک کر کے بیان کرو۔ اللہ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم ہے، اگر آل بیت کی محبت میں آپ بیان کرتے چلے جائیں اللہ تعالیٰ آپ کی عزت اور مرتبے کو بلند کرتا چلا جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جب شفاعت کر رہا ہوں گا، جب میری اولاد شفاعت کر رہی ہوگی، جب میرے خادمین شفاعت کر رہے ہوں گے تو شیطان بیٹھا ہوگا، اپنی گردن کو نا اوپر کر کے ایسے اپنی گردن اوپر کرے گا تاکہ میرے اوپر بھی نظر پڑے، میری بھی شفاعت کر دی جائے، میرے اوپر نظر پڑے میری بھی شفاعت۔ کہا اس کی شفاعت تو نہیں ہوگی، لیکن شفاعت اتنی پختہ ہے کہ شیطان کو بھی یقین ہوگا ساری زندگی جن کے بندوں کو ورگلاتا رہا ہوں، ایک نظر دوڑائیں گے تو میری بھی شفاعت کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کریں اللہ تعالیٰ میں سچا عقیدہ عطا فرمائے۔ ان جابر ابن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما سمیت بنتی فاطمہ لأن اللہ فتمها وفتم محبیها عن النار او کما قال علیہ السلام۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے، کیا فرمایا؟ اپنی بیٹی کا نام فاطمہ، اس میں معنی بھی حضرت سیدہ پاک کے نام کے سن لیں، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کو، اس کی اولاد کو، فاطمہ و فاطمہ، فاطمہ کو، فاطمہ کی اولاد کو اور ان سے پیار کرنے والوں کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ وَفَتَمَ عَنِ النَّارِ وَفَتَمَ مُحِبِّيهَا عَنِ النَّارِ، جو آل رسول سے پیار کریں گے اللہ نے انہیں بھی جہنم سے آزادی کا پروانہ جاری کر دیا ہے۔ تو میں نے کل بھی درس حدیث میں کہہ رہا تھا کہ جہنم سے آزادی کا پروانہ صحابہ کو بھی جاری ہوا، بڑے بڑے صحابہ کرام، لیکن وہ عبادات انہوں نے نہیں چھوڑی، وہ کہتے تھے ہمیں آزادی کا پروانہ جاری ہوا ہے، شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا، یہ نہیں کہ بندہ نماز چھوڑ دے ہم بخشے جائیں گے، نماز پہلے ہے، فرائض پہلے ہیں، یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد آل رسول کی محبت دلوں میں بسائیں، تب اللہ تعالیٰ پھر آپ کے گناہوں کو جو صغیرہ گناہ ہیں آپ بھول چوک میں کر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف فرما دے گا۔ اب ایک اور حدیث پاک، اور میں اس حدیث پاک پر یہ بھی عرض کر رہا ہوں کہ سجدے کرے ہزار تو اور دل میں ہو بغض فاطمہ، سجدے کرے ہزار تو اور دل میں ہو بغض فاطمہ، جنت میں تو بھی جائے گا یہ سوچنا فضول ہے، جنت میں تو بھی جائے گا یہ سوچنا فضول ہے۔ فرمایا جو میری فاطمہ اس کی اولاد سے پیار کرے گا اسے بھی ہم جنت عطا فرما دیں گے۔ ان ابن مسعود ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال حب آل محمد یوما، آپ محبت والے لوگ ہیں نا، سارے محبت والے بیٹھے ہیں، تو پھر آپ کو ایک محبت بھرا جملہ اور محبت بھری حدیث بتانے لگا ہوں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی جید صحابی ہیں، میں نے ابھی تک جتنی حدیثیں پڑھی ہیں تو وہ صحابی جو پہلی صف میں حضور کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے وہ راوی ہیں حدیث کے،
الحمدللہ صحیح سند کے ساتھ، اور میں متن بھی اس لیے عرض کر رہا ہوں کسی کو کوئی شک اور شبہ نہ رہ جائے۔ اور یہ آپ تو اس برکت سے سنا کریں کہ یہ کلام یہ شاہ صاحب نہیں پڑھے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے جو یہ شاہ صاحب پڑھ رہے ہیں، اور آپ خوش نصیب ہیں جو حضور کی احادیث اپنے کانوں میں ڈال رہے ہیں۔ 1400 سال پہلے یہ صحابہ نے حضور کی اپنی زبان مبارک سے سنا تھا، یا حجویری مسجد میں یا جتنی مساجد میں وہاں بیٹھ کر دیوانے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سنتے رہتے ہیں۔ عن ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال حب آل محمد یوما، آل نبی سے پیار ایک دن کا، کیا؟ ایک دن کا پیار، بھائی ایک دن کا پیار، خیر من عبادت سنہ، 1000 سال کی عبادتوں سے بہتر ہے۔ پھر عرض کر دوں، لیکن سبحان اللہ اتنی ڈھیلی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ لوگوں کا ایمان بھی چیک کر لیتا ہوں، وہ تو عروج پر ہے الحمدللہ، لیکن تسبیحات کیسے آپ بیان کرتے ہیں وہ دیکھتا ہوں۔ فرمایا، ابن مسعود راوی ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی دلمی نے مسند الفردوس کے اندر حدیث نمبر 2721 پر ہے، صحیح حدیث پاک ہے، فرمایا قال حب آل محمد یوما، میری آل سے ایک دن کا پیار، خیر من عبادت سنہ، 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ وَمَن مَاتَ عَلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، اور جو میری اولاد کی محبت میں دنیا سے چلا گیا، سنو اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اور سنے پھر حدیث پاک آگے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور لوگوں جو میری اولاد کے بغض میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے، قیامت کے دن قبریں کھلیں گی، کوئی کس حال میں اٹھے گا، کوئی کس حال میں اٹھے گا۔ میری اولاد سے محبت کرنے والا تو اس کے بارے میں تو یہ واضح فرمایا جنت میں چلا جائے گا، جو بغض رکھے گا، من ابغضا، بغض رکھے گا میری اولاد سے، قیامت والے دن وہ یہودیوں کی صفوں میں کھڑا ہوا ہوگا۔ ساری زندگی حضور کا کلمہ پڑھتے رہے، ان کی سنتوں پر عمل کرتے رہے۔ فرمایا ہاں، معجم الکبیر کی حدیث پاک صحیح سند کے ساتھ ہے، فرمایا تم ساری زندگی عبادتیں کرتے رہو، ریاستیں کرتے رہو، سجدے کرتے رہو، اور یہاں پر نہیں، پاکستان میں نہیں، کہیں اور نہیں، سامنے مطاف کے سامنے، حجر اسود کے سامنے، مقام ابراہیم کے سامنے، وہاں پر تمہارے روزے گزریں، وہاں پر تمہاری نمازیں گزریں، وہاں پر تمہارے حج ہوں، وہاں پر تمہاری زکاتیں ہوں، وہاں پر تمہاری عبادتیں ہوں، ہر قسم کی وہ عبادت کرو جو ریاکاری سے پاک ہو کہ تمہارا رب راضی ہو جائے۔ مرتے وقت اگر آل نبی کا بغض لے کر گئے، کہا یہودیوں کی صف میں تمہیں کھڑا کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت عطا فرمائے۔ میں نے اس دن ہمارے دوست تھے، ان کے گھر بھی یہ روایت بیان کی تھی، محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ 800 سال پرانے محدث گزرے ہیں، 800 سال پرانے محدث ہیں۔ آپ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، آپ پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آپ بیٹھا کرتے تھے، زان و تلمس ہوتے تھے۔ آپ نے واقعہ لکھا ہے، یہ 2-4 منٹ میں بیان کرتا چلوں کہ ایک مسلمان کے گھر میں دستک ہوئی۔ اس مسلمان نے دروازہ کھولا تو سامنے عورتیں کھڑی تھیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں آج رات کے لیے چھت چاہیے رہنے کے لیے، جوان بیٹیاں ہیں، ہماری مدد کر دو۔ اس نے کہا تم کون ہو، تمہاری کیسے مدد کریں ہم؟ وہ عورتیں کہنے لگی ہمیں اور تو نہیں پتہ کہ ہم کون ہیں، لیکن اتنا پتہ ہے کہ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو ان کی بیٹیاں ہیں، ہم سید زادیاں ہیں، ہمیں آج کی رات ہماری مدد کر دو، آج کی رات۔ وہ مسلمان صاحب تھے نا، حضور کا کلمہ پڑھتے تھے۔ انہوں نے کہا تمہارے پاس سند کیا ہے، تمہارے پاس کون سی سند ہے، حضور کی اولاد سے ہو، جاؤ، کوئی رہائش نہیں ہے، پتہ ہی نہیں تم کون ہو۔ وہ کہہ رہی ہیں ہم سید زادیاں ہیں، اس نے کہا سند نہیں ہے، چلے جاؤ۔ وہ گزر رہی تھی نا، سامنے ایک مجوسی کھڑا تھا، اس نے پوچھا بی بی کیوں بھٹک رہی ہو جوان بچیاں لے کر؟ اس نے کہا ہم
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیاں ہیں، اس مسلمان نے ہمیں گھر میں جگہ نہیں دی۔ اس نے کہا تم ہمارے نبی کے بھائی کی بیٹیاں ہو، ہمارے نبی کی بھائی کی بیٹیاں ہو، تم گلی میں نہیں رہو گی، یہاں پر تمہیں بھٹکنے نہیں دوں گا، آؤ میرے گھر چلی جاؤ۔ اس نے گھر میں پناہ دی، چھت دے دی، اور وہ بازار چلا گیا، اس نے پاک برتن خریدے، یار نبی کی آل آئی ہے، ان کے لیے پاک برتنوں کا بندوبست کیا جائے۔ اس نے پاک برتن خریدے، وہ لے کے آیا، خدمت کرتا رہا، سو گئے، مسلمان صاحب بھی، مجوسی بھی، یہ سیدزادیاں بھی۔ رات کو خواب میں نا یہ جو مسلمان صاحب تھے، اس نے دیکھا کہ ایک لائن لگی ہوئی ہے، اور یہ بہت بڑے محدث کا واقعہ میں آپ کے سامنے بیان، اور 800 سال پرانا ہے۔ لائن لگی ہوئی ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے جام پلا رہے ہیں۔ اس کی باری آئی نا جب مسلمان کی، اس نے کہا حضور اپنے ہاتھوں سے جام پلائے۔ حضور نے فرمایا کون ہے تو؟ اس نے کہا آقا آپ کا امتی ہوں۔ فرمایا تیرے پاس کوئی سند ہے میرے امتی ہونے کی؟ امتی ہونے کی سند ہے؟ نہیں میرے پاس تو امتی ہونے کی سند ہے آقا، ساری زندگی آپ کا کلمہ بڑھا ہے۔ فرمایا تیرے پاس سند نہیں ہے تو چلا جا، حوض کوثر سے تجھے محروم کر رہا ہوں۔ جب کل میری بیٹیاں تیرے پاس آئی تھی، تو نے ان سے کہا تھا شجرہ دکھاؤ تم سید ہو یا نہیں ہو، اب تو بتا تو امتی کیسا ہے، تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ مایوس ہو کر لوٹا، بیدار ہو گیا، خواب میں جاگا، پسینے سے شرابور ہے، دوڑنے لگا، ڈھونڈنے لگا وہ میرے مہمان کہاں پر ہیں جو کل میرے دروازے سے میں نے انہیں موڑا تھا۔ کسی نے بتایا وہ مجوسی کے گھر میں رکے ہوئے، ادھر چلا جا۔ مجوسی کا دروازہ کھٹکھٹا کر کہنے لگا کہ وہ میرے مہمان تم نے رکھ لیے، انہیں واپس کرو۔ مجوسی نے کہا صبر کر، اب تجھے کیسے خیال آیا ہے؟ کہنے لگا خواب میں نے دیکھا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا ہے کہ وہ تو ان کی شہزادیاں ہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ مجوسی کہنے لگا ہاں خواب میں جس نبی نے تجھے بتایا ہے نا وہ ان کی بیٹیاں ہیں، وہی نبی خواب میں آ کر مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر گیا ہے، وہ نبی مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر گیا ہے۔ اب یہ تیری نہیں میری مہمان ہیں، اب میں خدمت کرتا رہوں گا ان کی۔ سامعین محترم، جس نے بھی عزت پائی، جس نے مقام پایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے پایا۔ حضور کی اولاد سے جڑ جاؤ، اگر جڑے رہے تو اللہ کامیابیاں عطا کر دے گا۔ میں نے متن کے ساتھ سند کے ساتھ حدیث پڑھی اور آخر میں یہ واقعہ بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں اہل بیت سے محبت کرنے والا بنائے، صحیح عقیدہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔